اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وحی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین وحی لایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اصل میں دیکھیں، جس طرح دور آگے جاتا جا رہا ہے، نئے نئے فتنے، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، اس لیے کہ نئی بات ہوتی ہے نا، نئی بات انسان کو متاثر کرتی ہے، اور نئی چیز ہر کوئی چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ نیا نام نکالتے ہیں، نیا ایسا نیا نام ہوتا ہے کہ بس اوقات اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، لیکن لوگ رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں نام نیا رکھنا ہے کسی کا بھی نام۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک والد کو پیغام دیا ہے تربیت کا، اس میں ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو والد کے ذمے بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام۔ لیکن ہمارے یہاں نئے نام کا رواج ہے، اور ایسا نام ہوتا ہے کچھ، اس لیے کہ نئی چیز ہر کسی کو، میں نے کہا، متاثر کرتی ہے۔ لیکن دین پرانا ہے لیکن قیامت تک کے لیے تازہ ہے۔ دیکھیں ہماری کتنی عمریں ہو گئی، تراویح چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو کھڑا کیا، 20 رکعت تراویح پڑھوائی، پورا قرآن کریم پڑھوایا۔ اتنے سال سے میں اور آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، کسی نے یہ کہا کہ ہر سال بس قرآن ہی پڑھتے ہیں، بور ہو گئے؟ کوئی بور نہیں ہوتا۔ ہر سال تراویح میں انسان کو ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیا لطف پیدا ہوتا ہے۔ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں کہا اب تو پڑھ ہی رہے نا، کتنے سال ہو گئے، اب تو پرانی ہو گئی، پرانی نہیں ہوئی۔ دین کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ ہے پرانا، لیکن یہ قیامت تک کے لیے نیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، تو وہ کیسے بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں، صراحت کے ساتھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے، لیکن اس کے اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ انہی اصول کی روشنی میں نئے مسائل کا حکم لگتا ہے، اپنی طرف سے نہیں لگتا کہ کوئی نیا مسئلہ آیا، کسی مفتی نے اٹھ کر فتویٰ دے دیا کہ اس کا یہ حکم ہوگا۔ پیچھے بیس قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہے، پیچھے اصول قرآن و حدیث سے ہی نکلتے ہیں۔ کسی بھی نئے مسئلے کا حکم اگر پیچھے بیس قرآن و حدیث نہ ہو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک نئی بات یہ بھی چلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں ہے تو کیا ہوا، قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے لیے قرآن دلیل ہے، اس طرح ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دلیل ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن میں موجود ہے وہ جس طرح ماننا ضروری ہے، اس طرح اگر کوئی بات حدیث میں ہے تو وہ بھی ماننا ضروری ہے۔ حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو جب ہم مانتے ہیں تو قرآن کو ماننا ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ حدیث کو ماننا پڑے گا۔
اس لیے مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ پیغمبر جو بات کہہ دیں اس کو لینا پڑے گا. تو پیغمبر جو بات کہتے ہیں وہ حدیث تو ہوتی ہے، اور پیغمبر جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا رخ موڑا ہے حدیث کی طرف، اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی پڑے گی. تو دیکھیں جس طرح یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں. یہ بات بھی ہمیں قرآن نے بتائی، سورہ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں. تو وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اصول کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوع. وحی مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ وحی جس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، وہ ہے قرآن کریم، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے دونوں وحی، ماننا دونوں کو ضروری ہے دونوں اللہ کے پیغام، ایک مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں ایسے ہی نہیں جمع ہو گئی. آپ کبھی حدیث کی کتاب اٹھا کے کھولیں، صحیح بخاری آپ کھولیں، صحیح مسلم آپ کھولیں، جتنی بھی مشہور کتابیں ہیں حدیث کی وہ آپ کھولیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو حدیث کی کتاب کھولنے کے بعد آپ کو فوراً تھوڑی مل جائے گی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سنا تھا. میرے اور حضرت عمر کے درمیان فاصلہ ہے 3-4 نسلوں کا. میں نے یہ حدیث کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے حضرت عمر سے سنی، اور حضرت عمر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ 700 حدیث ہیں. اس لیے کہ 700 الگ الگ راویوں نے، کبھی کس نے، کبھی کس نے، کبھی کس نے، کبھی کس نے، اس طرح دیکھا جائے نا تو 6 لاکھ احادیث ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیثیں جب امت تک پہنچی ہیں تو دنیا میں کسی چیز میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرنے پر محنت ہوئی ہے. کتنے افراد کی ہسٹری محفوظ ہوئی ہے. جس طرح قرآن ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں علم تفسیر. کوئی حدیث رکھتے ہیں سامنے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں علم حدیث. اگر ہم کوئی مسائل کی کتاب رکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم فقہ. کوئی عربی کی تعلیم ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں علم عربی. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں، کن لوگوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، یہ علم جرح و تعدیل پورا ایک فن ہے، پورا ایک علم ہے. لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ حدیث محمد ابن اشکاب سے سنی ہے تو امام بخاری کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، جس سے سن رہے ہیں ان کی تاریخ وفات کیا ہے، تاریخ ولادت کیا ہے. ایک بندہ پیدا ہوا 1980 میں اور ایک بندے کی وفات 1960 میں ہو گئی، اور 80 والا کہتا ہے میں نے 1960 والے سے بات سنی ہے. تو کیسے سنی ہے؟ ہاں 1980 والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے 1995 والے سے سنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں دونوں کی زندگیاں میچ کر رہی ہیں. یہ سب سے زیادہ حفاظت اس کی ہوئی
کہ تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے یہ حدیث آ رہی ہے ان کی فیملی کیسی تھی، ان کی تعلیم کیسی تھی، ان کی عبادت کیسی تھی، ان کے استاد کیسے تھے، ان کا علم کیسا تھا، انہوں نے پڑھا کہاں پر تھا، اتنی چیزیں محفوظ ہونے کے بعد یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، ایسے ہی نہیں آ گئی۔ اگر حدیث کو بیچ سے نکال دیا جائے گا تو ہم تو دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنی ہے ہمیں۔ فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، پورے قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں۔ ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں، عشاء کے 4 فرض۔ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، قرآن کریم میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ عمرے کا پورا طریقہ، حج کا پورا طریقہ قرآن کریم میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا ویسے پڑھنی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام کا ایک طبقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کا افضل ترین طبقہ، اس امت کا معزز طبقہ، پورے صحابہ اکرام کا طبقہ، جن کی محنت اور ان کی کوششوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور دیکھیں قرآن کا قرآن ہونا یہی ختم ہو جائے گا اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ بات ہی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تبھی تو ہم اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہی تو حدیث کہلاتی ہے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں اور دونوں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ یہ جملہ لوگوں کا بالکل صحیح نہیں ہوتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ بات تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وحی ہے اور قرآن جو اللہ کا پیغام ہے وہ بھی وحی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔